موضوع الدرس في إثبات المعاد والأدلة على ذلك سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. جیسا کہ دروس سابقہ میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی مسائل جو ہیں وہ 3 ہیں: توحید، نبوت اور رسالت اور قیامت۔ اب یہ سمجھیں کہ توحید کا سمجھنا بھی آسان ہے، کیونکہ توحید جو ہے وہ عقیدہ فطرت ہے، یعنی انسان فطری طور پہ اللہ کو مانتا ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل فطرت پہ ہوتا ہے، اس سے کوئی، اسی لیے حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دین توحید پہ، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے ماں باپ جو ہیں یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں، پھر ماں باپ کے زیر اثر وہ مذہب ڈیولپ کر لیتا۔ اگر اس کو بالکل نہ چھیڑا جائے تو اللہ کو مانتا، یعنی مسئلہ توحید ایسی چیز ہے کہ اس کا ماننا، اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں اللہ کے قرآن میں آیات توحید جتنے ہیں ان پہ محنت کر رہا تھا، ان کو جمع کر رہا تھا کہ کہاں کہاں توحید کی آیت ہے، تو میرے دل میں خیال آ گیا کہ بھی ہم نے تو اتنی محنت کی اور آیات توحید جمع کر رہے ہیں، یہ عام جو بیچارے جاہل لوگ ہیں ان کو کیا پتا توحید کا؟ یہ بیچارے کیسے سمجھیں گے توحید کیا چیز؟
تو فرماتے ہیں کہ میں اسی فکر میں غلطا و پیچاں سڑک پہ آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس نے مہار کندھے پہ ڈالی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے اونٹ آ رہے ہیں، وہ گنگنا رہا ہے اور جا رہا ہے اور چل رہا ہے۔ میرے قریب آیا تو میں نے اس کو روکا، سلام کیا، اس نے سلام کہنے کہا الحمدللہ مسلم، کہا اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا تم یہ مسلمان تو ہو، مانتے ہو کہ خدا ہے اور اس کا وجود ہے، اس کی ذات ہے؟ اس نے کہا جی بالکل خدا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ خدا اگر ہے تو تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کیوں ہم نے دیکھا نہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، خدا کی زیارت نہیں ہو سکتی، تو پھر دلیل کیا ہے کہ خدا ہے؟ تو کہتا کہ بڑے غصے سے اس نے میری طرف دیکھا، وہ اونٹ کھڑا تھا نا تو وہ اپنی مینگنیاں گرا رہا تھا، تو میری طرف دیکھا، کہنے لگا مولوی صاحب البعرۃ تدل علی البعیر، کہنے لگا یہ دیکھو یہ مینگنی پڑی ہے، تو یہ اگر پڑی ہو تو آدمی سمجھ لیتا ہے ابھی یہاں سے اونٹ نکلا ہے، تو اگر ایک مینگنی اپنے اونٹ پہ دلالت کر رہی ہے اور ایک گٹھلی اپنے درخت پہ دلالت کر رہی ہے، اور ایک مینگنی سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بکری کی ہے، یہ گائے کی ہے، یہ بھینس کی ہے، یہ اونٹ کی ہے، اس سے یہ سمجھ آتا ہے، خدا ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے کہ بھائی میں سمجھتا تھا کہ یہ تو جاہل لوگ ہیں بیچارے، لیکن اس کا عقیدہ تو بڑا پکا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ توحید جو ہے یہ عقیدہ فطرت انسانی ہے، اگر اس پہ زنگ نہ لگ جائے تو ہر بندہ موحد ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں پورے قرآن پاک میں موجود ہے کہ کافروں سے بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتے تھے اللہ نے، یعنی مانتے تھے کہ خدا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور کوئی جواب ہی نہیں، کہتے ہیں اللہ ہے۔ اور وہ اللہ کو یعنی خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، نفع نقصان کا مالک بھی مانتے تھے، پوری کائنات کے نظام چلانے والا بھی مانتے تھے، اور تکلیفوں میں اور دکھ میں اللہ کو پکارتے تھے۔ کافر یعنی یہ ایک ایسا فطری تقاضا ہے کہ انسان کسی حال میں بھی ہو اس کو ماننا پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ فرماتی ہے کہ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں طوفان میں آ جاتی ہیں تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ مدد کر۔ یعنی آپ دیکھ لیں یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، بدھ مت والے ہیں، کوئی دنیا کا انسان ہے کسی نہ کسی حال میں اس کو کہنا پڑتا ہے، یعنی بڑے بڑے ہم نے منکر بھی دیکھے ہیں، لیکن کوئی ایسی اچانک بات وہ بھی کہیں گے او تھینکس گاڈ، ان کی زبان سے بھی نکلتا ہے مجبوراً کہ کوئی ہے۔ تو
توحید کا عقیدہ ہمیشہ یاد رکھو کہ یعنی وہ اس طرح مانتے تھے کہ جب ابرہہ نے اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ چڑھائی کی تو عبد المطلب حضور کے دادا اس وقت جو تھے وہ مکے کے حکمران تھے، امیر مکہ تھے، سردار تھے، بڑے تھے، ان کے اونٹ جو تھے نا وہ بھی مینا کے علاقے میں چل رہے تھے، سردار لوگ تھے، 200 400 اونٹ ہوتا تھا ان کو، تو ابرہہ کے فوجیوں نے وہ اونٹ پکڑ لیے کہ مفت کا مال ہے، پکڑو کاٹو کھاؤ۔ تو اس کے عبد المطلب کے نوکروں نے اطلاع کی کہ حضرت وہ اتنے اونٹ جو ہیں وہ جو بادشاہ حبشہ کا آیا ہے نا ابرہہ، اس کے فوجیوں نے پکڑ لیے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب کپڑے پہن کے تیار ہو کے وہاں گئے، وہ مینا میں ٹھہرا ہوا تھا، خیمے لگے ہوئے تھے، اس کے کیمپ لگے ہوئے تھے، اس کی فوج بھی اور ہاتھی بھی اور سارے وہاں تھے۔ عبد المطلب وہاں گئے تو ان میں ایک آدمی عبد المطلب کے جاننے والوں میں بھی سے تھا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میری ملاقات کراؤ۔ اس نے جا کے کہا ٹھیک ہے بلا لو۔ بہت بڑا خیمہ سجا ہوا تھا، بادشاہ تھا۔ جب عبد المطلب داخل ہوئے تو عبد المطلب تو بہت بڑا خوبصورت انسان تھا نا، کان وسیمن جسیمن جمیلن، یعنی آپ بڑے بدن والے اور خوبصورت چہرے والے اور سینے تک داڑھی تھی اور دبدبا تھا اور روب تھا۔ وہ بادشاہ ابرہہ نے دیکھا تو اتنا روب پڑا کہ وہ کھڑا ہو گیا استقبال کے لیے اور اپنے ساتھ بٹھایا تخت پہ، اور اس کے بعد پوچھا کہ اے سردار مکہ آپ کیسے آئے میرے پاس؟ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ بھئی میرے اونٹ چل رہے تھے مینا کے علاقے میں، تمہارے فوجیوں نے پکڑ لیے ہیں، میں وہ اونٹ چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ ہنس پڑا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ عبد المطلب جب تم آئے ہو نا تو میرے دل پہ تمہارا بہت بڑا اثر تھا، بہت بڑا روب تھا کہ بھئی یہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے، لیکن جب تم نے بات کی ہے نا تو تمہاری وہ ساری عزت جو تھی نا ختم ہو گئی۔ عبد المطلب نے پوچھا کہ لماذا، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کمال ہے، میں نے سمجھا کہ تم کعبہ شریف کے لیے آئے ہو، میں کعبہ نہ توڑوں، میں مکے پہ حملہ نہ کروں، میں اہل مکہ پہ چڑھائی نہ کروں، تم اونٹ چھڑانے کے لیے آئے ہو، بادشاہ سے مانگنے بھی اونٹ آئے ہو، تو تمہاری اتنی حیثیت ہے کہ تم صرف اونٹوں کے لیے آئے ہو؟ تو عبد المطلب جوش میں آ گئے، آپ نے فرمایا ابرہہ بات سنو، انا رب الابل ولہذا البیت رب سیحمیہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اس لیے اونٹوں کے لیے آیا ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ میں السلام علیکم میں جا رہا ہوں۔ کہا تم مجھے بیعت کرتے ہو؟ لہذا البیت رب، اس گھر کا بھی تو رب ہے نا، یہ مانتے تھے۔ اس نے اونٹ بھی چھوڑ دیا، عبد المطلب نے پھر سلام ہی نہیں کیا، واپس آئے اور قریش سے کہا کہ اے قریش، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا سب پہاڑوں پہ چلے جاؤ تاکہ کسی کی بے حرمتی نہ کریں، اور تم میں جو جوان ہیں وہ آئیں، اللہ کے گھر کا طواف کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ یہ دیکھو یہ کافر ہیں، یہ تو ہمارا کوئی مشرک اتنا پکا ہے کہ وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے معین الدین اجمیری سے مانگتا ہے، وہ پیران پیر عبد القادر جیلانی سے مانگتا ہے، وہ حضرت علی ہجویری سے مانگتا ہے، وہ سلیم الدین چشتی سے بیٹا مانگتا ہے، اور بادشاہ بھی بغیر جوتے کے آتا ہے کہ جی یہ جو بیٹا دیا ہے نا یہ تو مجھے چشتی نے، پیر چشتی نے دیا، اسی لیے بیٹا بھی نافرمان تھا نا، جیسے عقیدہ غلط تھا بیٹا بھی نافرمان تھا، اچھا بیٹا دیا جیسے باپ سے جنگیں لڑی۔
یعنی یہ تو کافروں کا عقیدہ بھی نہیں تھا. وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ لات بیٹا دیتا ہے، عزا بیٹا دیتا ہے، منات بیٹا دیتا ہے، ودن و سواء و یغوثا و یعوقا و نصرا. یہ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہؤلاء شفعاؤنا، یہ تو سفارشی ہیں، دینے والا تو خدا ہے. یعنی وہ بھی ان کو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ داتا ہیں، دینے والے ہیں. یہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں داتا ہے. اللہ کے سوا بندہ بھی داتا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جی محبت میں کہتے ہیں. یار محبت میں آدمی بیوی کو ماں کہتا رہے ٹھیک ہے، محبت میں کہہ رہا ہے نا، کبھی بہن کہہ دیا، کبھی بیٹی کہہ دیا، کبھی ماں کہہ دیا، محبت ہے نا. ہر چیز کی حدود ہے، محبت کی بھی حدود ہے، اور غصے کی بھی حدود ہے، اور بغض کی بھی حدود ہے، دشمنی کی بھی حدود ہے، اور دوستی کی بھی حدود ہے. اگر حد سے نکلو گے تو کافر ہو جاؤ. اور عبد المطلب نے باقاعدہ طواف کرنے کے بعد ملتزم پہ کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رب البیت العتیق، اے اس گھر کے مالک، آج تیرے گھر کو مٹانے کے لیے حبشہ کا ظالم بادشاہ آیا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر شان ہے نا، اللہ نے بھی قدرت کا نمونہ دکھلایا. اللہ چاہتے تو ہاتھیوں کے مقابلے پہ کوئی اور بڑا جانور بھیج دیتے. اللہ نے فرمایا نہ پھر میری قدرت کیا ہوئی، اگر ہاتھی کا مقابلہ ہاتھی کرے تو یہ تو برابر کا مقابلہ ہوا. میں اس کے ہاتھیوں کو مرواؤں گا تو کس سے؟ ابابیل سے مرواؤں گا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. اللہ نے حکم دیا کہ میرے کعبے کی فوج کو روانہ کرو. اللہ اکبر. یہ جو بڑے پرندے چھوٹے چھوٹے اڑتے پھر رہے ہیں نا، یہ ہمارے حاجی سمجھتے ہیں ابابیل ہے. یہ غلط بات ہے، یہ کوئی ابابیل شبابیل نہیں. ہمارے حاجی تو بادشاہ ہے نا جی، ستون ہے، کہتے ہیں جی اسی ستون سے حضور معراج پہ گئے تھے. او شریف آدمی، معراج تو 1400 سال پہلے ہوا تھا، یہ ستون تو 50 سال ہوئے بنا ہے. اتنا بھی عقل نہیں ہے تمہیں؟ خدا کا خوف کرو. کیوں رہے جناب لگے ہوئے ہیں اس ستون کو؟ ان کے بس میں ہو تو ستون اکھاڑ کے لے جائیں. اللہ نے جو ابابیل بھیجے تھے، یاد رکھو وہ خاص پرندے تھے جن کو اللہ نے اپنی فوج بنا کے کعبے کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا. اور وہ جتنے کی طرف سے آئے تھے، سمندر کی طرف سے آئے تھے، اور اتنا چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اور ان کے پاس 3 پتھر تھے. ایک چونچ میں تھا اور ایک پنجے میں تھا. وہ یہ 3 ایٹم لے کے خدائی آ رہے تھے دشمن کو تباہ کرنے کے لیے. اور اتنے سمجھدار تھے کہ کسی اور پہ پتھر نہیں گرایا. اچھا اتنی سمجھدار تھے کہ اڑتے ہوئے کو پتھر گر جاتا نہیں. وہ تو اللہ کی فوج ہے، کعبے کی فوج ہے، کیسے غلطی کر سکتی ہے؟ ترمیہم بحجارۃ، پتھر. اور اللہ نے فرمایا بحجارۃ من سجیل. یاد رکھو 2 ترجمے ہیں. بعض علماء نے فرمایا سجیل سے مراد جہنم ہے، جہنم کے پکے ہوئے پتھر تھے. اور بعض علماء فرماتے سجیل کا معنی سنگ و گل ہوتا ہے، یعنی مٹی پکا کے جب پتھر بنایا جائے. اور وہ پتھر لے کے آئے ہیں، ہاتھی تیار کھڑے ہیں، ہاتھیوں پہ سوار بیٹھ گئے ہیں.
اور اس کے اوپر حکم ہوتا ہے ارسل علیہم، ان کے لیے بھیجے گئے، اور وہ پتھر جب پھینکتے تھے وہ سوار کے سر پہ آتا، ہاتھی سے نکل جاتا، انجام ایسا ہوا فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے فرمایا ان کی ایسی حالت ہو گئی جیسے جانور گھاس کھا کے چگالی کر کے پھینکتا ہے اور وہ پھوگ پڑا ہوتا ہے، ایسے پھوگ بن کے پڑے تھے۔ ساری طاقت ختم ہو گئی، ہاتھی تباہ ہو گئے۔ اچھا مکے والوں نے وہ پتھر اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے، کافی عرصہ رہے، اور اتنا بڑا مشہور واقعہ تھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ لیکن یاد رکھو یہاں رویت کے مراد بصری نہیں، رویت علمی ہے، کیونکہ جب ہاتھیوں کا واقعہ ہوا ہے میرے مدنی تو موجود ہی نہیں ہے، ولد سنۃ الفیل، اسی سال تو آپ پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں علم ترى مانا علم تعلم یا محمد، کیا آپ نہیں جانتے؟ لیکن پھر رویت کا لفظ کیوں استعمال ہوا کہ واقعہ اتنا مشہور ہے گویا سب کی آنکھوں کے سامنے ہے؟ اس لیے فرمایا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور یاد رکھیں یہاں لفظ اشارہ ہے علم ترى کیف فعل ربک، خطاب میرے مدنی مصطفیٰ کو ہے علم ترى، کیا نہیں جانتے آپ کیف فعل تیرے رب نے، میرا مدنی کیف فعل ربک، تیرا رب نہیں سمجھو بات کو، سمجھو قرآن کو، اللہ اکبر، یہ نہیں میرا خدا تو سب کا رب ہے، وہ تو رب العالمین ہے، لیکن یہاں اشارہ ہے میرا بدری کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیسے کیا ان دشمنوں کے ساتھ، میرا مدنی اگر تیرے دشمن بھی مقابلہ تیرا کریں گے ان کو بھی ایسے ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا ارہاس ہے، ارہاس کہتے ہیں نبوت سے پہلے کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، معجزہ ہوتا ہے جو نبوت کے بعد دکھلایا جاتا ہے، لیکن ارہاسات ہوتی ہیں کہ ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی بچپنا ہے، لیکن پہلے خارق العادت چیزیں نظر آ رہی ہیں، جیسے ابھی میرے مدنی دودھ پینے والے ہیں، سواری پہ بیٹھتے ہیں، وہ سواری جو چل نہیں سکتی تھی، بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے جب بچے کو گود میں لے کے سواری پہ بیٹھی تو میری تو وہ سواری اونٹنی جو معذور تھی، جو بیمار تھی، جو چل نہیں سکتی تھی، وہ تو پری بن کے اڑ گئی، وہ تو سب کو پیچھے چھوڑ گئی۔ میں حیران ہو گئی، میرا خاوند حیران ہو گیا، آج اونٹنی کو کیا ہے؟ میں نے کہا اونٹنی تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، اب سوار محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ساری ارہاسات تھے۔ اور بی بی فرماتی ہے کہ حضور جب تشریف، میں بچپن میں حضور کو جب لے کے آئی، میری بکریاں جب جاتی واپس آتی تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے، سارا بنو سعد کا قبیلہ جو تھا سر سبز ہونے لگ گیا، بکریوں کا دودھ زیادہ ہو گیا، اور سارا قبیلہ آ کے مبارک دے رہا ہے، حلیمہ تجھے مبارک ہو، یہ بچہ کوئی شان والا ہے، اس کے آنے سے ہماری قسمت بدل گئی ہے، اور تم کیا جانو مدنی کے آنے سے تو عالم بدل گیا ہے، یہ کفر والے موحد بن گئے، ظلم والے رحم دل بن گئے، جو ظلم کرتے تھے، جو زندہ بچیوں کو درگور کرتے تھے، وہ بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے بن گئے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ توحید تو سمجھ آتی ہے، اور ہر بندہ کسی نہ کسی حال میں اللہ کو مانتا ہے۔ کتنا بڑا یعنی فرعون ہو، نمرود ہو، اب دیکھیں نمرود جیسا بڑا کافر ہے جس نے سیدنا ابراہیم الخلیل کو جلانے کا حکم دیا ہے، جب سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ پاک نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا،
اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا جبرائیل حاضر، فرمایا وہ نمرود محل پہ کھڑا ہے، وہ دشمن دیکھنا چاہتا ہے حضرت ابراہیم کیسے جل رہا ہے، آگ میں کوئلہ بن گیا ہوگا، وہ نظارہ کرنا چاہتا ہے۔ آگ کے پردے ہٹا دو، دکھاؤ میرا خلیل کس حال میں بیٹھا ہے۔ آگ کے پردے ہٹائے تو اسی کی نظر پڑی کہ ابراہیم خلیل تو جنت کا لباس پہن کے فروٹ بیٹھے کھا رہے، اس کے منہ سے بھی نکلا نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم سچا رب تو تیرا رب ہے۔ مجبور ہو گیا، اس کو بھی ماننا پڑا کہ نعم الرب رب ابراہیم، کہ ابراہیم اصل رب تو تیرا رب ہے، ہم تو جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عقیدہ توحید جو ہے اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال اللہ بخشے، اس نے بھی کہا تھا نا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ ورنہ توحید کس کو سمجھ نہ ایمان سے کہیں۔ عبد القادر جیلانی کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ مانگ رہے ہیں، جب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں عبد القادر پہ موت آ گئی، عبد القادر دفن ہو گئے، عبد القادر قبر میں ہے، وہ کیسے نفع نقصان کا مالک ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ کس کو سمجھ نہیں آ سکتا؟ بھائی جو اولیاء اللہ ہے وہ تو خود فوت ہو گئے، وہ تو جنازے میں بھی لوگوں کے محتاج تھے کہ لوگوں نے کندھے پہ اٹھایا اور ان کا جنازہ پڑھا کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یعنی جب ان کی میت سامنے ہے ہم دعائیں کر رہے ہیں، اور جب وہ قبر میں چلے جاتے ہیں تو مشکل کشا ہو جاتے ہیں، حاجت روا ہو جاتے ہیں۔ اور یار یہ اندھے کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ علی مولا علی مشکل کشا، اپنے بچے کربلا میں شہید ہو گئے پیاسے تو مشکل کشا کہاں تھا؟ یا تو کہو کہ کربلا والا قصہ تم جھوٹ بولتے ہو، یا پھر مانو کہ حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا اللہ ہے، اور جو اللہ فیصلہ کر چکا ہے نہیں بدل سکتا۔ اسی لیے حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا من یرید الرجوع الی المدینہ فلیرجع، جو واپس جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، مجھے تو میرے نانے نے خبر دی تھی کہ میں نے اسی میدان میں شہید ہونا ہے، میں نے تو جانا ہے، میں نے تو جانا ہے، میری شہادت تو اسی جگہ ہے، تو تم کیوں خامخواہ شہید ہوتے ہو؟ جاؤ لوٹ جاؤ۔ اور پھر تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہے ابن زیاد کی یا اس کی یزید ابن معاویہ کی؟ دشمنی تو میرے ساتھ ہے نا، تو میں جب یہاں ہوں تم چلے جاؤ، تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ تو الگ بات ہے نا کہ وہ بھی جان نثار تھے، وفادار تھے، انہوں نے کہا حضرت حسین اگر مصیبت آئی ہے تو اکٹھے ہی بھگتیں گے، جو اللہ نے لکھا ہے ٹھیک ہے، اللہ کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ یعنی یہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی کھڑے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پیغمبر بھی یہی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی توحید سمجھ نہیں آتی۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی تمہیں توحید سمجھ نہیں آتی تو پھر سمجھ لو کہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہو کہ اللہ نے مہریں لگا دی ہے، حق اندر جاتا ہی نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا۔ یہ ورنہ کوئی بات ہے کہ آدمی کو مسئلہ سمجھنا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے نماز پڑھتے ہو اللہ اکبر، رکوع کر رہے ہو سبحان ربی العظیم، سجدے میں ہو سبحان ربی الاعلی، تو پھر بھی تمہیں توحید سمجھ نہیں آتی کہ اکبر بھی وہ ہے، عظیم بھی وہ ہے، اعلیٰ بھی وہ ہے، تو مانگے ہم پیروں سے؟
اور اللہ کا نبی جس کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب حضور نے عاجزی اور بندگی کا اعتراف کیا تو اب رحمت جوش میں آئی، والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے تمہیں توحید سمجھ نہیں آتی؟ نماز پڑھ دے اللہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ، پھر ہر نماز میں پڑھے توحید تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ عمرہ کر رہے ہو، 2 رکعت طواف کے پڑھے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، توحید سمجھ نہیں آتی؟ ہر دوسری رکعت میں پڑھے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تمہیں توحید سمجھ نہیں آتی؟ یہ نہ کہو پھر 2 باتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مہریں لگ گئی کہ حق بات سمجھ ہی نہیں آتی، اور دشمن نے ایک ہی علاج بتلا دیا ہے، میاں چھوڑو وہاں بھی ہیں بس۔ مکے والے کافر بھی یہی کہتے رہے بھائی چھوڑو یہ تو صحابی ہیں، اس نے تو باپ دادے کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اب بھی یہی کہتے ہیں وہابی ہے، ہمیں باپ دادے کے دین سے ہٹاتا ہے، یہ 11ویاں اور شریف کل خانیاں یہ سارے ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، یہ نیا مولوی کیوں پڑھ کے آیا ہے؟ آج بھی وہی کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ مسئلہ توحید سمجھ آ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے جیسے کہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ غور تو کرو کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات۔ اس نے یہ کلندر نہیں بنایا تھا جو تم نے بنایا ہوا 1.5 کلندر۔ ہمارے کہتے ہیں کوئی کہتا ہے 1.5 کلندر ہے، کہتے ہیں 2.5 کلندر ہے، یعنی ایک عورت ہوگی آدھی ہو گئی نا۔ انا للہ، تو کہتے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو مسئلہ توحید بہت آسان ہے، سمجھ آ سکتا ہے، اور یہ بھی دعا کرو مولوی مکی کی تقریروں پہ نہ رہو۔ مولوی مکی کیا 1.5 آنے کا آدمی بھی نہیں ہے، آپ مکے میں آئے ہو، مدینے میں آئے ہو، اکیلے رات ہو دن ہو، میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مرد ہیں، 2 رکعت نماز پڑھو اسی نیت سے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اپنا کعبہ دکھایا ہے، محمد مدنی کا شہر دکھایا، روضہ دکھایا، مسجد نبی دکھائی ہے، قباء دکھایا، صفا دکھایا، مروہ دکھایا ہے، اب مہربانی کر ہمارا عقیدہ بھی وہی ہو جائے جو محمد عربی لے کے آیا۔ بس ایک دفعہ مانگو تو صحیح، پھر دیکھو راستے کیسے کھلتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں راستہ۔ اسے اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، ذرا کوشش تو کرو، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم اپنی ہدایت کے سارے راستے تمہیں دکھا دیں گے۔ اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اسی مکے میں قرآن اترا ہے، اسی غار حرا میں نبی پاک بیٹھے ہیں، یہی جبریل آیا ہے، اسی صفا پہ کھڑے ہو کے میرے مدنی پاک نے دعوت دی ہے، اور انہی پہاڑوں میں صحابہ نے مار کھائی ہے، انہی پہاڑوں میں حضور غار میں رہے ہیں۔ میرا مدنی ہمیں وہی دین اور وہی عقیدہ سمجھا دے جو محمد پاک نے اپنے صحابہ کو سمجھایا۔ بس دعا مانگ لو اور دیکھو کام بنتا ہے کہ نہیں بنتا، انشاءاللہ۔ نماز سفر میں فرض اور وتر تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، سنت اور نفل معاف ہے، لیکن پڑھ لو تو منع کوئی نہیں، ثواب ملتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ گھر میں ہم نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں،
تو کوئی مرغی اگر اذان دینے لگ جائے، چونکہ مرغا تو دیتا ہے نا، مرغی اذان نہ دے، بھئی آج کل تو ساری مرغیاں ہی اذان دے رہی ہیں، مرغے تو ختم ہو گئے، خصی ہو گئے، آج کل مرغے ہیں کہاں، آج کل تو سارے داڑھی منڈے ہیں، عورت بن گئی، سارے ہجڑے بن گئے نہ، عورت کی داڑھی ہوتی ہے ہجڑے کی، داڑھی تو مرد کی ہوتی ہے نا، تو جب داڑھی نہیں ہے تو کیا مانے، وہ سب مرغیاں بن گئی۔ تو اس لیے جناب مرغی کی اذان دینے سے کوئی مصیبت نہیں آتی، اگر مرغی ایسی بری بلا ہے کہ اس کی اذان سے مصیبت آ جائے تو گھر میں جو تیری مرغی ہے، بیوی ہے، ان کا کیا کرو گے؟ ایسے جاہلوں نے عقیدے بنا رکھے، مرغی اذان دے مصیبت آ جائے گی، بندہ اذان دے تو ٹل جائے گی، جب مرغی اذان شروع کرے تم بھی شروع کر دو اذان، تو گھر مقابلہ بھئی میرا۔ اگر میرا بھائی جو کاشت کرتے ہیں آپ، عشر کا معنی ہے جو زمین سے نکلے گا اس کا 10واں حصہ دیں گے آپ۔ ایک ہے کہ ہم نے زمین مستاجری پہ دی ہوئی ہے تو پھر ہمارے جو پیسہ آئے گا اس میں ہم زکوٰۃ دیں گے، عشر نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس زمین ہے ہی نہیں، وہ تو ہم نے لیز پہ دے دی، مستاجری پہ دے دی، پٹے پہ دے دی۔ اگر زمین ہمارے پاس ہے تو اس کا 10واں حصہ دینا ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں آپ خرچ بھی نہیں نکال سکتے، جو زمین سے نکلے اس کا 10واں حصہ۔ اسی لیے ہے نا کہ اگر پانی ہمیں آسانی سے مل رہا ہے تو ہم 10واں حصہ دیں گے، اور مشقت سے ملتا ہے تو 20واں حصہ دیں گے، مانا وہ خرچے کی وجہ سے 10% کے بجائے 20% ہو گیا۔ صدقے کی رقم تو مسجد کو دے سکتے ہو، زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں لگ سکتی۔ اگر آدمی نے بال پہلے اس طرح پھروا دیا ہے، بعد میں عمرہ کرے، بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ حافظہ میرا کمزور ہے تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ یا قوی یا متین، اللہ کے نام ہیں وہ پڑھا کرو، یا قوی یا متین، یہ پڑھ کے دعا مانگا کرو اللہ میرا حافظہ قوی کر دے۔ اور ویسے ایک بات یاد رکھو، گناہ چھوڑ دو تو حافظہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، وہ کہتی ہے میں امام وکیع کے پاس گیا، میں نے کہا جی میرا حافظہ خراب، فاوصانی الی ترک المعاصی، اس نے کہا گناہ کرنا چھوڑ دو حافظہ تمہارا ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ علم جو ہے العلم نور، علم نور ہے، اللہ نور جو ہے کسی گناہ گار بد کردار کو نہیں دیتے، گناہوں سے بچو پھر حافظے سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ مردے کے لیے قرآن پڑھ کے ثواب، بالکل ثواب پہنچتا ہے جی۔ آپ جب آتے ہیں السلام علیکم کہا کریں، میں تو کہتا ہوں تم نہ سنو، میرا قصور ہے؟ جس قبر میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے سوال و جواب بھی وہی ہوگا؟ نہیں جناب، وہ میرے گھر میں ہوگا، جہاں مردہ ہوگا وہی سوال جواب ہوگا۔ اللہ کے بندے اسی سے پوچھیں گے نا کہ من رب کا ما دین ہو کما تقول فی کیا تھا رجل، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اگر ہم روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھیں، بالکل حضور سنتے ہیں، اور داڑھی مڈا کے پڑھو صلاۃ و سلام، اچھی طرح کلین شیو کر کے، 3 پیس سوٹ پا کے، ٹی وی اپنا ٹائی لگا کے، اور الکوہل جیسے پرفیوم جو ہے وہ چھڑک کے، اچھی طرح بالکل ایسے معلوم ہو کہ خالص نسلی انگریز ہے، پھر جا کے صلاۃ و سلام پڑھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم تو کہتا ہے کہ میرا مدنی، اگر میں اپنے 1000 بار بشویم دہن و مشک و گلاب، اگر میں اپنی زبان کو مشک و گلاب سے 1000 دفعہ بھی دھوؤں تو تیرا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں بے ادبی نہ ہو جائے۔
اور ہم جناب ایسے ڈھیٹ ہیں کہ بالکل حضور کی سنت کے مخالف بن کے سامنے کھڑے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کتنی میری بیٹیاں ہیں فیشنیبل ہیں، بال نظر آ رہے ہیں، باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے جا رہی، اس سے بہتر ہے کہ گھر بیٹھی رہے. کہتے جی ہم تراویح پڑھتے ہیں تو 3 رکعت وتر بغیر قاعدے کے امام پڑھا دیتے. او بابا سارا حدیثوں میں موجود ہے، 3 رکعت اکٹھی بھی موجود ہے. 3 رکعت کے بعد 1 دفعہ سلام ہے، 3 رکعت کے درمیان نہ بیٹھو، 2 پہ سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھ لو یا مغرب کی طرف پڑھ. سارا حدیث میں موجود ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرو، جو بھی پڑھتا ہے اللہ قبول فرمائے. تم سارے مولوی مل کے اس پہ محنت کرو جو نماز ہی نہیں پڑھتا. جو پڑھ رہا ہے اس کو خدا کے لیے بخشو، اس کو پڑھنے دو. کہتے جی میری شادی ہو گئی، حق المہر میں نے 5 مرلے زمین جو ہے لکھ کے دی تھی نکاح میں، لیکن یہ جگہ معین نہیں تھی کہ کہاں لکھ کے دی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ جہاں سے تم مجھے لائے ہو وہاں زمین دو. اصل بات یہ ہے کہ حق المال تم نے دینی ہے کہ بیوی نے؟ تم نے دینی ہے. اپنی زمین دو جہاں تمہاری زمین ہے. بیوی کے علاقے میں ہم زمین کہاں سے لے آئیں؟ جہاں ہماری زمین ہے ہم وہیں سے دیں. اب اس کی نیت خراب ہوگی نا، زمین مہنگی ہو گئی ہوگی نا. اب یہ عورت کو دینا نہیں چاہتا. مسئلہ مولوی مکی سے فکر نہ کرو، نہیں دو، قیامت میں یہ 5 مرلے تیرے گلے میں ڈالے جائیں گے. اس کا حق ہے، اس کو ادا کرو. پراپرٹی جو ہے جی اگر وقتی طور پہ آدمی اپنی بیوی کو دیتا ہے تو وہ مالک ہو جاتی، بالکل ہو جاتی ہے. کیوں دی تھی تم نے؟ وقتی طور پہ کیا مانا؟ یہ کوئی مدعے کا نکاح ہے جو وقتی طور پہ ہو رہا ہے. رات گئی بات گئی، بالکل بیوی کو دیا ہے تو بیوی کا ہے اور اس کو واپس کرنا ایسا ہے کل یعود فی کہی. حضور نے فرمایا اپنی بیوی کو یا دوست کو ہدیہ ہیبہ دینے کے بعد اگر واپس کرو ایسے ہے جیسے کتا کہہ کر کے واپس کھاتا ہے. اب تمہاری مرضی. جب نماز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ہمیں ائمہ کا مسلک بتلایا جاتا ہے. تو ائمہ کا نہ بتلایا جائے. تم نبی علیہ السلام سے ملے ہو، کوئی عقل کرو. حضور کی بات صحابہ کہیں گے، صحابہ کی بات تابعی کہیں گے، ان کی بات مجتہدین کہیں گے. براہ راست ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابو بکر عمر نے کہا تو حضور نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرو. یہ تو نبی کا فرمان ہے. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. فرمایا میرا رستہ اور خلفائے راشدین کا رستہ پکڑو. اللہ کے قرآن میں کہتے ہیں آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا آمنوا کما آمن الناس. یہ کیا تمہیں پتا ہے کہ بارش ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی؟ اگر نبی کے مقابلے پر غیر کے قول کو لے آؤ، بات کو سمجھا کرو. یعنی نبی کا قول چھوڑ دو اور ابو بکر عمر کا قول مانو. ابو بکر عمر نبی کے خلاف ایمان سے کہو کوئی بات کر بھی سکتے ہیں؟ کوئی عقل کرو یار. نہ حدیث کی سمجھ ہے نہ قرآن کی سمجھ ہے. سوال کرنے کے لیے بڑے تیار بیٹھے ہیں. بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہر آدمی کی بات رد ہو سکتی ہے، حضور کی نہیں ہو سکتی. ہمیں جو ائمہ نے پہنچایا ہے وہ بات حضور کی ہے. میں ان کی محفل کو میں ان کی مجلس سنبھالتا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی. بالکل امام ابو حنیفہ نے ٹھیک کہا، حضور کی حدیث آنکھوں پہ ہے. کوئی ایک قول مجھے دکھاؤ کہ امام صاحب نے کہا حدیث کے خلاف ہو. ایسے باتیں کرنا خام خواہ کے لیے اپنی عاقبت خراب نہ کیا کرو.
کیونکہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کو بزرگوں کا دشمن بنا دیتا ہے. نماز، روزہ، زکات، حج، جہاد میں اختلاف نہیں ہے. کس نے کہا اختلاف نہیں ہے؟ کوئی جلدی افطار کرتے ہیں، کوئی دیر سے افطار کرتے ہیں، کوئی جلدی سحور کرتے ہیں، کوئی دیر سے سحور کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں امیر المومنین کے بغیر جہاد ہو ہی نہیں سکتا. تو اختلاف کہتے نہیں، ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اللہ کے پاس پیغمبر جو ہیں بالکل جو طریقہ کار، یاد رکھو کہ تقریباً 1200 سال تک پوری دنیا میں حنفی مسلک کا رواج تھا، اور حنفی تابع ہے محمد مصطفیٰ کے. حنفی مسلک میں آمین ایسا کہو، باقی ائمہ کے نزدیک جہر سے کہو، کیونکہ آمین دعا ہے، اور دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ ایسا کہو ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ. اور جو جہرن کہتی ہیں ہمارا ان سے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے. نہیں، 1400 سال کے بعد یہی مسئلے باقی رہ گئے. نہ تم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہو، نہ نصرانیوں کی کرتے ہو، نہ قادیانیوں کی کرتے ہو، نہ روافض کی کرتے ہو، نہ خوارج کی کرتے ہو. صرف تمہیں یہی حنفی شافی ملے ہیں بیچارے. امام کی اقتداء بالکل لازمی ہے. امام رکوع میں جائے تم کھڑے رہو، نماز ہو جائے گی. امام کی اقتداء کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. 5 دفعہ دن میں ہمیں امام کے پیچھے چلنا پڑتا ہے تاکہ ہماری پریکٹس ہو جائے کہ امام کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. کہتے لوگ درس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، اب ان کا جذبہ ہے، لیکن نماز کا خیال کیا کریں. عصر کے بعد جو ہے افضل یہ ہے کہ 2 رکعت طواف جو ہے مغرب کے بعد پڑھو. اگر کسی نے پڑھ لیا تو کوئی کفر نہیں. مسجد عائشہ میں احرام کے نفل سورج نکلنے سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. آپ کو جلدی ہے، آپ 2 رکعت نہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں. 2 رکعت پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے. میری آنکھ سے عمرے کے دوران میں بال نکل گیا، کچھ نہیں ہوتا جناب، یہ سارے بال نکل گئے، ان کا تو غم ہے نہیں. آنکھ کی بال کا بڑا فکر ہے. میری داڑھی پہ ہاتھ پھیرا تو بال گر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. شریعت میں حکم ہے کہ حالت احرام میں بال کاٹو نہیں، بال توڑو نہیں. جو گر جائے وہ تو مردہ بال ہے، گرتا بھی وہی ہے جو مردہ ہوتا ہے، زندہ کبھی نہیں گرتا. حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا. تمام نفلی عبادت ہے، جس کے لیے کریں دعا کریں. احرام سے حلال ہونے کے بعد مرد سارے سر پہ اس طرح پھروائیں، عورتیں آخر میں جا کے 1 پور کے برابر بال کاٹیں. اپنے بال خود کاٹ لیں، بالکل جائز ہے. اگر میں کسی دوسرے کے لیے عمرہ کروں بالکل جائز ہے. عورتوں کے لیے نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن مسجد میں آنا چاہیں تو ہم ان کو منع بھی نہیں کر سکتے. عورت کو منہ کھلا رکھنا بالکل حرام ہے، تصویریں بنانا بالکل حرام ہے. اگر کوئی داڑھی منڈاتا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ بار بار داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے، وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. امام کے لیے متقی ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں کہ تبلیغ والے کہتی ہیں تبلیغ میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو کچھ تم کاٹ دینا کینچی سے، تم تھوڑا کر دو ثواب کو. کتنا تھوڑا کرنا چاہتے ہو؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جتنا بڑھائے کون اس کو روکنے والا ہے؟ وہ بڑھانا چاہتے ہیں، تم گھٹانا چاہتے ہو. ماشاءاللہ، پتہ نہیں خدا کو کیا جواب دو گے. تکلیف بھی تمہیں دین والوں سے ہوتی ہے.
اور تو کسی سے نہیں ہوتی، نہ میوزک والوں سے ہوتی ہے، نہ فلم والوں سے ہوتی ہے، نہ تمہیں کسی ڈانسر کرکٹر سے ہوتی ہے، صرف دین والے یہ کہتے ہیں جی، فلاں تبلیغ والا یہ کہتا ہے جی، فلاں مولوی یہ کہتا ہے، بس یہی سی کام کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ نہیں کرنا نیکی کا کام تو نیکی کی برائی تو نہ کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، ہم مسکینوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام پہ رحم فرما، مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سارا پروٹوکول پڑے صبر کرو بھائی، کہاں بھاگ رہا ہے؟ کیوں ٹھہرا رہا بھائی؟ آگے بیٹھو بس، یہ توڑ جائے گا۔ کاغذ کہاں گیا؟ ہیلو پاگل کے بچہ چلا گیا۔ مین روڈ پہ ہاں اس کے ساتھ یہ کل سب بالکل اجازت ہے، کوئی نہیں ان شاء اللہ آپ کوشش کیا، اللہ تعالیٰ کو جان بہترین مجبور ہونا